اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی پاک آل پر، ان کے اصحاب پر۔ امپورٹڈ حکومت کے جوکروں نے رات کی تاریکی میں ایک بار پھر غریب عوام پر پٹرول بم گرا دیا۔ انا للہ پڑھ لینا چاہیے۔ پاکستان مسلم لیگ نون پر، پیپلز پارٹی پر، مولانا فضل الرحمان پر، چودھری شجاعت حسین پر، باپ پر، ایم کیو ایم پر، اور وہ تمام جماعتیں، چاہے اس کا ایک فرد ہی کیوں نہیں، ان سب پر انا للہ پڑھ لینا چاہیے۔ پاکستان کو تباہی اور بربادی کے دہانے پر لا کے کھڑا کر دیا۔ یہ پاکستان کو ایک ایسے گڑھے میں لے کے چلے گئے ہیں کہ جس سے پاکستان کی واپسی بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ وہ میڈیا جن کو صرف 2 یا 3 روپے پیٹرول بڑھنے سے پورے ملک میں مہنگائی نظر آتی تھی، سو چکا ہے، بلکہ اس پہ بھی انا للہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ غیرت ختم ہو گئی ہے، ان میں غیرت ختم ہو گئی ہے۔ غریب لوگوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ رات کی تاریکی میں جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے، جو پیٹرول بڑھایا گیا ہے، 24 روپے 3 پیسے پیٹرول، جس کے بعد اس کی قیمت 234 روپے ہو گئی ہے، اور ڈیزل پاکستان کی تاریخ کی یعنی کہ بلند ترین سطح پر 264 روپے پہ سیل ہو رہا ہے، 59 روپے کا اضافہ ہوا ہے، اور یہ ایک وقت میں بڑھنے والا سب سے زیادہ قیمت ہے۔ یعنی کہ یہ صرف پاکستان کا ریکارڈ نہیں ہے، یہ دنیا کا انہوں نے ورلڈ ریکارڈ بنا دیا ہے۔ ایک وقت میں سب سے زیادہ بڑھنے والی قیمت، ان کا کریڈٹ بھی ان جوکروں کو جاتا ہے، ان لٹیروں اور ڈاکوؤں چوروں کو جاتا ہے۔ پاکستان میں یہ حالت کبھی ایمرجنسی میں بھی نہیں تھی، کبھی آفات کے وقت میں بھی نہیں تھی، جنگی صورتحال میں بھی ایسی صورتحال نہیں تھی پاکستان کی، جس طرح کی انہوں نے اس موقع پہ آ کے کر دی ہے۔ ایک اچھی بہترین طریقے سے چلتی حکومت کو گرایا تھا، اور اب دیکھیں، اب کیا کہیں سہولت کاروں کو، اب کیا کہیں اس عدلیہ کو جس نے رات کو آئین شکنی ابھی نہیں ہوئی تھی اور پریزن وین بھیج کے ملک کو اس لیول پہ پہنچا دی ہے۔ صرف مطالبہ ہی کر سکتے ہیں، ہم تو بات کر نہیں سکتے، کیونکہ جو لوگ بات کر رہے ہیں ان کو ایسے نمبر سے کال آتی ہیں جس کا کوئی نمبر ہی نہیں ہوتا۔ سمجھ سے بالاتر ہے، اب بات بھی نہ کرے بندہ، ان کے ظلم، ان کے طرف سے ڈھائی گئی مصیبتوں پہ بندہ بات ہی نہ کرے۔ شہباز شریف خود ایک آفت بن کے ہم پہ ٹوٹ پڑے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں 3 ماہ کے اندر 84 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے، 84 روپیز پیٹرول کی، اور تقریباً 120 روپے ڈیزل کی قیمت۔ کسان تباہ ہو کے رہ گیا ہے۔ جو کسان وہ لے کے چلتا تھا زمینوں کو ٹھیکے پہ، وہ واپس کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے۔ کیسے کرے پوری؟ کھاد پہ 2% ٹیکس تھا، 10% کر دیا انہوں نے کسان کے لیے۔ کسان اپنے پاس کچھ رکھ نہیں سکتا، حکومت فوری طور پہ اس سے خرید لیتی ہے سستے داموں اور سٹاک کرتی رہتی ہے۔ اسی کے جو مافیاز ہیں وہ سٹاک کرتے رہتے ہیں، جب قیمت بڑھتی ہے تو وہ سیل کرتے ہیں۔ کسانوں کے ساتھ تو وہ ظلم ہو رہا ہے جو کبھی بھی کسی نے نہیں کیا۔ عمران خان کے دور میں جو کسان ان کی پچھلی حکومت میں جس کی کمر ٹوٹی ہوئی تھی، اس نے اپنے آپ کو سیٹ کیا، اس نے آپ کو سلجھایا، اور اس نے دوبارہ اپنے آپ کو ریکور کیا تھا، اس کسان کی یہ دوبارہ سے کمر توڑ رہے ہیں۔ یہ مافیا بہت ظالم ہے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بند کروا دیا گیا، ایکسپورٹس ہماری بالکل یعنی کہ نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہیں، اور امپورٹس بے شمار ہو رہی ہیں۔ ڈیفینیٹ سی بات ہے، ہم نے سب کچھ کھانا پینا، تو ان میں تو اتنی اہلیت نہیں ہے کہ انہوں نے جب 30 سال اس ملک پہ حکومت کی ہے تو اس وقت یہ ایسی چیزیں اگاتے، جیسے کہ خان صاحب نے پام آئل کے لیے جو درخت لگوائے تھے، انہوں نے کسی قسم کی کوئی پروڈکشن نہیں کروائی، انہوں نے صرف اور صرف ہمارے ملک کو لوٹا ہے۔ اور اب میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، اس میں ایک بندہ، یہ صرف شہباز شریف انوالو نہیں ہے، اس میں وہ ساری جماعتیں انوالو ہیں۔ مولانا فضل الرحمان ہے، زرداری ہے، وہ جو مقبول صدیقی ہے، چودھری شجاعت حسین ہے، جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی پارٹیز ہیں جن لوگوں نے حکومت گرانے میں ان کو سپورٹ کیا تھا، جنہوں نے
ساتھ رہ کے اس اتحاد کو توڑا اور ان کے ساتھ اتحاد کیا اور یہ کہا تھا کہ ان کے ضمیر جاگ گئے ہیں، تو ان کے ضمیر بالکل بھی نہیں جاگے تھے۔ ان کو 20-25 کروڑ روپے، ان کو 25 کروڑ روپے ان کو ملے تھے، جس کی وجہ سے انہیں مہنگائی محسوس ہی نہیں ہو رہی۔ ایک عام، ایک غریب، ایک سفید پوش شخص تباہ و برباد ہو کے رہ گیا ہے۔ وہ کہاں سے پورے کرے گا؟ اگر اس نے کمائی کے لیے، اپنی نوکری کے لیے ٹریول کرنا ہے روزانہ کی بنیاد پہ، تو وہ پیٹرول کہاں سے ڈلوائے گا؟ کتنی قیمت کا وہ پیٹرول ڈلوائے گا؟ میں جس علاقے میں رہتا ہوں اس علاقے کے مزدور کی مزدوری اس وقت 600 روپے ہے۔ کچھ جگہوں پہ یا ہمارے پاس ہم ان کو 700 روپے دے رہے ہیں، اس سے پہلے ہر جگہ پہ آج بھی مزدوری 600 روپے چل رہی ہے۔ وہ 700 روپے میں کیا کرے گا؟ ایک بندہ ہمارے پاس تقریباً 15-20 کلومیٹر دور سے آتا ہے، 1 لیٹر اس کا پیٹرول لگتا ہے، یعنی کہ 300 روپے کا تو وہ پیٹرول لگائے پہلے۔ ملک کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا ہے، ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اللہ ان کو نیست و نابود کرے۔ ان پہ صرف انا للہ پڑھنے کا دل کرتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی جب ضمنی انتخابات ہوں گے تو میری قوم، ہماری یہ عوام اس بات کو ضرور یاد رکھے گی کہ ایک ملک بہت اچھے طریقے سے چل رہا تھا، جس میں صحت تک کے لیے پیسے حکومت دیا کرتی تھی، جس کے وزیر اعظم پہ یہ گلہ کر رہے ہیں آپ کی حکومت والے کہ وہ پیٹرول پوری خطے میں سب سے سستا دے رہا تھا اور یہ ظلم کر رہا تھا وہ لوگوں پہ۔ ان کے ایسے بیانات آ جاتے ہیں کہ چائے کی 1-2 پیالی کم کر دیں تاکہ معیشت کو سنبھالا ملے۔ کتنے نان سینس لوگ ہیں، کسی قسم کی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ ان کی تجربہ کاری نے ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، ہمارے ملک کے لوگوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ میرے بہت سارے کاروباری دوست ہیں جن کی عام چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں، کسی کی جوتے کی، کسی کی کپڑوں کی۔ جب سے یہ حکومت آئی ہے، وہ رمضان تک کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ عید گزری ہے، لاک ڈاؤن کے دور میں لوگوں کے پاس ریکارڈ سیل ہوئی تھی۔ کیوں؟ ایک ایماندار لیڈر موقع پہ موجود تھا، وہ بیٹھا تھا سروں پہ۔ لیکن جب سے یہ تجربہ کار اور شوباز اور بوٹ پالشی آئے ہیں، تب سے حکومت نام کی کوئی چیز نہیں رہی، کوئی رٹ نہیں ہے، کوئی آئین نہیں ہے۔ ملک کو صرف اور صرف لوٹا جا رہا ہے، کھایا جا رہا ہے۔ اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے آئے تھے، میں پہلے دن سے یہی بات کہہ رہا ہوں، میری یہ ویڈیوز موجود ہیں ریکارڈ پہ، اس کو بھی آپ ریکارڈ بنا لیں۔ انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا، انہوں نے مزید یہ پیٹرول 300 روپے پر لے کر جانا ہے۔ انہوں نے 5 دن ٹھہر جائیں گے، 10 دن ٹھہر جائیں گے، 15 دن ٹھہر جائیں گے، یہ 1-1.5 مہینے سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتے۔ انہوں نے پیٹرول کو 300 سے اوپر لے کر جانا ہے۔ میں بات کر رہا تھا چھوٹے دکانداروں کی، میرے بہت سارے دوست ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہفتے سے سیل نہیں ہوئی، کوئی کہہ رہا ہے کہ 10 دن سے سیل نہیں ہوئی۔ مجھے کل ایک بندے نے بتایا ہے کہ میں 15 دن مسلسل دکان پہ جاتا رہا ہوں، میں نے ایک 700 روپے کا جوتا سیل کیا ہے 15 دن کے بعد۔ میرے پاس 2 لڑکے کام کرنے والے ہیں، میرے بجلی کا بل ہے، میری دکان کا کرایہ ہے، کیسے کریں گے وہ لوگ پورا؟ فوری طور پہ ان کو اپنی مسنت سے اٹھ جانا چاہیے، ان کو بلکہ اٹھ نہیں جانا چاہیے، ان کو اتار دینا چاہیے۔ میں پاکستان کی عالیہ عدالت سے، عدالت عالیہ سے درخواست کرتا ہوں، مقتدر حلقوں سے درخواست کرتا ہوں، ان کو جیسے لے کے آیا گیا تھا ان کو ویسے ہی اتار دیا جائے، اور اتنی ذلت سے اتارا جائے کہ پھر اس طرح کی کوئی ہمت نہ کرے۔ جو ضمیر فروشی انہوں نے کی، یا جس طریقے انہوں نے لوگوں کی منڈیاں لگائیں اور جن کے ضمیر خریدے، اس کے بعد ظاہری بات ہے ملک میں کیا ہونا تھا وہ وہی ہو رہا ہے۔ مجھے یقین ہے ضمنی انتخابات ہیں اور آپ لوگ بڑا دیکھ کے ٹھپا لگائیں گے۔ اچھی نیت کے ساتھ، اچھی امید کے ساتھ، اچھے یقین کے ساتھ عمران خان کے بلے پہ ٹھپا لگائیے گا اور اس ملک کو بچانے میں اپنا کردار ادا کیجیے گا۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ، خدا حافظ۔